بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد واللاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ 13 جمادی الاول تا 3 جمادی الثانی ایام عزائے فاطمیہ منانے کا اعلان۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ اسوہ حضرت فاطمہ الزہرا کامل نمونہ ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سرپرست اعلیٰ سپریم شیعہ علماء بورڈ قائد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ شیاطین ثلاثہ جنوبی ایشیا کو نئے امتحانات سے دوچار کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں۔ سانحہ سکوت ڈھاکہ فکر جناح اور اقبال سے روگردانی کا شاخسانہ تھا۔ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ قومی تاریخ کا المناک باب ہے جو حکمرانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ استعماری ثلاثہ کو افغانستان میں کٹ پتلی حکومت کا انہدام ہضم نہیں ہو رہا۔ کشمیر و فلسطین پر مسلم ممالک کے منتشر موقف نے RSS اور اسرائیل کو ظلم و ستم کا NRO دے رکھا ہے۔ حکمران اور سیاستدان دشمنان دین و وطن کو زیر کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ پوری قوم شہدائے سانحہ سکوت ڈھاکہ اور شہدائے APS پشاور کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ عالمی شیطان امریکہ CPEC کو سبوتاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ قوم پاک فوج کی پشت پر کھڑی ہے۔ ارباب اقتدار دلاسوں اور تسلیوں پر اکتفا کرنے کے بجائے اشیاء ضروریہ عوام کی پہنچ تک لانے کے لیے قیمتوں میں کمی کریں۔ وباؤں اور بلاؤں سے نجات کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے دعاؤں اور مناجات کا وسیلہ اختیار کیا جائے، جس کے لیے اسوہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کامل نمونہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے TNFJ کے مرکزی عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آقا موسوی نے باور کرایا کہ ازلی دشمن 27 فروری کے زخم کو نہیں بھولا، جس کے لیے مصنوعی لیپا پوتی کے لیے آئے روز نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی سے بڑی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، جہاں مظلوم کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ آغا حامد موسوی نے کہا کہ 9/11 کا ڈرامہ رچا کر امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن پر رکھا اور پاکستان کو مزید افتراق سے دوچار کرنے کے لیے نئے جال بن رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں شروع کیے گئے عساکر پاکستان کے آپریشن ضرب عضب نے دہشت گردوں کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، اور اس وقت بھی آپریشن رد الفساد شد و مد کے ساتھ جاری ہے، جو دہشت گردوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ یارانے اور باہمی دشمنیاں ختم کریں۔ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے روز آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بھارت مسلمانوں اور OIC کا کھلا دشمن ہے۔ مسلمان حکمران بھارت سے یارانے ختم کریں۔ مودی OIC کانفرنس کو ناکام کرنے کے لیے سر توڑ سازشیں کر رہا ہے۔ کوئٹہ، تربت، کراچی میں دہشت گردی کے سانحات میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے۔ OIC ہر محاذ پر ناکام رہی۔ ناکامیوں کا تسلسل توڑنے کے لیے مسلم ممالک اپنی دشمنیاں ختم کرنے کا اعلان کریں۔ یمن پر فوج کشی بند کرائی جائے۔ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ لائحہ اختیار کیا جائے۔ جنت البقیع سمیت تمام مقامات مقدسہ کی حرمت بحال کرائی جائے۔ اسلام نے کچلی ہوئی انسانیت کو حقوق دے کر سرفراز کیا۔ عالم اسلام کے وسائل مسلم ممالک کی ترقی پر خرچ کیے جائیں۔ سرزمین حجاز میں غیر اسلامی اور غیر شرعی ثقافتوں کی ترویج اور مقامات مقدسہ کی تکریم پر پابندی دوہرا رویہ ہے۔ OIC القدس کو آگ لگانے کے رد عمل میں وجود میں آئی۔ آج پورا عالم اسلام صہیونی استعماری آگ میں جھلس چکا ہے۔ مسلم ممالک آگے بڑھنے کے بجائے زوال کی جانب گامزن ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلام کے تحفظ کے لیے پرامن ترین جد و جہد عزاداری کی بنیاد ڈال کر ہر عہد کے مظلومین کو فتح و نصرت کی راہ دکھلائی۔ بارگاہ ایزدی میں دعاؤں کے لیے بلند امام زین العابدین کے ہاتھ آج بھی رشد و ہدایت کے چراغ بن کر جگمگا رہے ہیں۔ 15 جمادی الاول امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ TNFJ خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ افغانستان کے مسئلے پر ایک طرف سعودی عرب کی کال پر پاکستان میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے، عین اسی وقت بھارت 5 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ افغانستان کے موضوع پر اجلاس کرنا تعجب خیز ہے۔ بھارت کے ساتھ دوستی کے خواہش مند تمام مسلم ممالک کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ کشمیر میں
بھارتی سرپرستی میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، لیکن کوئی مسلم ملک اس خونریزی پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں۔ آقائے موسوی نے کہا کہ فلسطین و کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرنے والی تنظیموں کو مسلم ممالک خود دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، جس سے اسلام دشمن قوتوں کو شہ مل رہی ہے۔ اگر مسلم ممالک اور ان کے حکمران کشمیر و فلسطین کے مظلوموں کے لیے اپنے فرائض پورے کرتے تو کبھی تنظیم بنانے کا جواز پیدا نہ ہوتا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اسلامی کانفرنس کے اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کے کئی شہروں میں دہشت گردی کے سانحات بھارتی بے چینی کے عکاس ہیں۔ اگر کالعدم دہشت گردوں کے ساتھ مصلحتوں سے کام لیا جاتا رہا تو دہشت گرد دشمن کے سہولت کار کا کردار ادا کرتے رہیں گے، لہٰذا دیر پا امن کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل کرایا جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسیران کربلا کے ہمراہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے اسلام کو ملوکیت و بادشاہتوں سے بچایا، شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کا تحفظ کیا، اسلامی تعلیمات کی تحریف کو روکا، اپنی عبادات اور مناجات کے ذریعے عبد کو معبود کے ساتھ جڑنے کا سلیقہ سکھایا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتار و کردار ہر عہد ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ اسلامی دنیا کے نامور سفارتکار اور پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹ کی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے نے بدل ڈالی۔ علا حیدر کی رپورٹ سنتے ہیں والعصر ایام عزائے فاطمیہ اسپیشل میں۔ کشمیری النسل قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور بیوروکریٹ، اردو ادیب اور اسلامی دنیا کے عظیم سفارتکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ شہاب کو یہ یگانہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے 3 سربراہوں، پہلے گورنر جنرل غلام محمد، پھر اسکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو میں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرنگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا اقوام عالم پر پردہ چاک کیا۔ ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو ان کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک ایسی عظیم خدمت تھی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار تھے۔ ان کی کتاب شہاب نامہ کو پاکستان کی بیسٹ سیلر کتب میں ایک نمایاں درجہ حاصل ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامہ میں ایک ایسے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی اور ان پر روحانیت کے تمام راز اس واقعہ کے بعد منکشف ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی ملکہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور پاک کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی پیاری بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تو حضور کریم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ شہاب کہتے ہیں کہ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا اور میں جمعہ کی نماز کے بعد اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو نظر کیے، پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ معجزن ہوگا۔ اس لیے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے
کہتے ہیں کہ اپنی درخواست بارگاہ فاطمیہ میں پیش کرنے کی بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط مجھے موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے نبی کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے اس درخواست کو منظور فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرع کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں مختلف بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا اور نہ ان کی باتیں میری سمجھ میں آتی تھیں، اور پھر رفتہ رفتہ مجھ پر روحانیت کے راز منکشف ہونے لگے۔ فقط قدرت اللہ شہاب ہی نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پاک خانوادے کے وسیلے سے تو انبیاء بھی اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو انہیں حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کے انوار مقدس دکھائے تھے اور انہیں وہی فرمائی تھی کہ یہ وہ 5 عظیم الشان شخصیات ہیں کہ میں نے ان کی اسماء اپنے اسماء سے نکالے ہیں۔ اس لحاظ سے میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں عالی ہوں اور یہ میرے عبد علی ہیں، میں فاطر السماوات ہوں اور یہ میرے نبی کی دختر فاطمہ ہیں، میں احسان ہوں اور یہ میرے بندے حسن ہیں، اور میں محسن ہوں اور یہ میرے عبد حسین ہیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی حاجت ہے تو پھر وہ انہی سے توسل کرے۔ پھر رسول اقدس نے فرمایا کہ ہم خاندان رسالت ہی سفینہ نجات ہیں، جو شخص ہمارے ساتھ تمسک رکھے گا وہ اخروی نجات پاوے گا، اور جس نے ہم سے دوری اختیار کی وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا، اور جو شخص اپنے اللہ سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو ہم اہل بیت کو ہی قرب خداوندی کے لیے وسیلہ قرار دے۔ خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرائد السمتین میں روایت ہے کہ خداوند عالم کی تعریف و توصیف بھرپور خلوص کے ساتھ کیجیے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ اس کے تقرب کے لیے وسیلہ چاہتے ہیں، اس کی مخلوق میں ہم خاندان وہی وسیلہ ہیں، ہم اس کے بندگان خاص، محرم اسرار، اس کے غیب ہونے میں اس کی روشن و آشکار دلیل ہیں، اور ہم اس کے انبیاء کے وارث ہیں۔ جس بی بی کا وسیلہ انبیاء اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے رہے، جس کا سہارا لے کر صحابہ کرام نبی کریم کی خوشنودی حاصل کرتے، کس قدر دکھ کا مقام ہے کہ وہ بی بی صرف اپنے حق سے ہی نہیں محروم ہوئی بلکہ آج بھی اس کی مسمار قبر مسلمانوں کی بے حسی کا ماتم کر رہی ہے۔ اسی لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا فرمان ہے اور اعلان ہے کہ امت مسلمہ اگر مصائب سے نجات چاہتی ہے تو پہلے قدم کے طور پر اسے بنت نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اجڑے مزار کی توقیر رفتہ بحال کرنی ہوگی۔ وہ قوم کیسے کمال حاصل کر سکتی ہے جس نے اپنے وسیلے اور خدا اور رسول تک پہنچانے والی رسی کو ہی ناراض کر رکھا ہو۔ بقول پیام اعظمی، صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے، یہ فاطمہ زہرا سے بغاوت کی سزا ہے۔ اے قوم مسلمان، تجھے ملتا نہیں کیوں چین، شاید کہ دل و جان نبی تجھ سے خفا ہے۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے حکمت آفرین فرامین حکمت و دانائی کا مخزن ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، غور و فکر کرو
اور جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، صالح اور شائستہ افراد کے ساتھ نشست و برخاست شائستگی کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا مودت ہے اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ طلب علم میں کیا فوائد ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو جہنم کی آگ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں جلد توبہ کرے گا اور حرام کاموں سے اجتناب کرے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، برائی کے چھوڑنے میں کوئی تعامل نہ کرو، چاہے اس سے جتنا بھی آشنا ہو چکے ہو۔ جس کے نزدیک اس کا نفس محترم ہوگا اس کی نظر میں دنیا حقیر ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ کس کو خطرہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، جس نے اپنے لیے دنیا کو خطرہ نہ سمجھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، سچائی بہترین کلید امور ہے اور وفاداری تمام امور کا بہترین خاتمہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، ناپسند مقدرات پر راضی رہنا یقین کا سب سے بلند درجہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن سلامتی کے لیے خاموش رہتا ہے اور فائدہ اٹھانے کے لیے بولتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو خدا کی تقسیم پر قناعت کرے وہ سب سے بڑا تونگر ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیمار ہونے کے خوف سے غذا ترک کرتا ہے مگر برے انجام کے خوف سے گناہ ترک نہیں کرتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ شخص ہلاک ہوا جس کی رہنمائی کے لیے کوئی عقل مند نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، ناگواریوں پر صبر کرو اور دوسروں کے حقوق پر ہاتھ مت ڈالو۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو کوئی جنت کا مشتاق ہے تو اسے چاہیے کہ نیکیوں میں جلدی اور خواہشات کو ترک کرے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، خبردار فاسق کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں پیٹ بھر کھانے یا اس سے بھی کم پر بیچے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں سے بہت کم ضرورتوں کو طلب کرنا نقدی مالداری ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، خبردار گناہ گاروں کی ہم نشینی اور ظالموں کی مدد سے دوری اختیار کرو۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔